السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ آج سورۃ النساء کا اگلا حصہ، اور ہم الحمدللہ پارہ نمبر 6 میں داخل ہو چکے ہیں اور سورہ النساء کے آخر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ المائدہ شروع کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کی طرف سے توفیق ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ یہ عمل قبول فرما لینا، اور ہمیں قرآن پاک کی آیات کو نہ صرف سمجھنے کی توفیق عطا فرما بلکہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میں پہلے قرات کر دوں آج کی، ہم تقریباً 4 آیات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہ 4 آیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے قرآن پاک کے لیے، اور ان 4 آیات میں اصل میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کچھ تذکرہ ہے انشاءاللہ، اس کو ہم پڑھتے ہیں ابھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ان الذین یکفرون باللہ، ان حرف تاکید، الذین اسم ان بن گیا، اس میں موصول ہے، یہ یکفرون صلہ ہے اس کا۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو کفر یکفرو، کفر کرنا، ہم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان الذین یکفرون، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کس کا؟ باللہ، اللہ کا، یعنی اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ متعلق فعل ہو گیا۔ ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، رسول ان کی جمع، رسولی حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ با کی وجہ سے ہے، واو حرف عطف اس کے اوپر ہے، یہ مرکب اضافی، یعنی اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اب یہ واو عطف ہے کہ یہ یعنی یکفرون وَيُرِيدُونَ، وہ انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں۔ ارادہ یریدو باب افعال، ہم اس کا فاعل جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، یہ جو وہ چاہتے ہیں مفعول ہے اس یریدون کا۔ کیا چاہتے ہیں؟ ان حرف مصدریہ، فرق یفرق باب تفعیل، نون ڈراپ ہو گیا ان مصدریہ کی وجہ سے، ہم اس کا فاعل فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کرنا چاہتے ہیں، بین اللہ، اللہ کے، ورسولہ، یہاں پہ رسو، بین اللہ ورسو، جی بین اللہ ورسولہ، کیونکہ یہ بینہ کی وجہ سے اسے مجرور ہونا چاہیے تھا، سو بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تیسرا عطف ہے یکفرون کے ساتھ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہم فعل مضارع جمع مذکر غائب، وَيَقُولُونَ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا مقولہ ہے، یہاں تک یہ یقولون کا مقولہ ہے، اور یہ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، یہ مفعول ہے یریدون کا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، آمن یؤمن، ایمان لانا باب افعال، نحن اس کا فاعل، وَنُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں، بِبَعْدٍ، با حرف جر، جس کس پر ایمان لاتے؟ بِبَعْدٍ، بعض پر، یعنی چند پر۔ وَنَكْفُرُ، کفر یکفر، نحن فاعل، وَنَكْفُرُ، اور ہم انکار کرتے ہیں، بِبَعْدٍ، بعد کا، یعنی یہ بیسیکلی عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ہے کہ یہودی جیسا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بلکہ باقی انبیاء پر وہ ایمان لائے، اور عیسائیوں کے لیے ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور باقیوں کے لیے اوپر ایمان لے آئے، اور یہ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں لاتے۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، یہ پھر اس کا مفعول ہو گیا، ان يتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ اب اس یریدون کا مفعول ہے، ہم اس کا فاعل اور وہ چاہتے ہیں، ارادہ یریدو باب افعال، کیا چاہتے ہیں؟ ان حرف مصدریہ، اتخذ یتخذو نون ڈراپ ہو گیا، ہم اس کا فاعل، ان یتخذو کہ وہ بنا لیں، بینا یہ ظرف ہے، مفعول ہو گیا یتخذو کا، ان یتخذو بینا کے درمیان اس کے ذالک، یہ مجرور ہو گیا بینا کی وجہ سے، بین ذالک سبیلا، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں، بین ذالک سبیلا مفعول یتخذو کہ کوئی بیچ کی راہ نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، بیسیکلی جملہ تھا اولئک کافرون، وہ کافر ہیں، یہ تھا اولئک کافرون مبتدا اور یہ خبر تھی۔ ہوا کیا، حصر کا مفہوم پیدا کرنے کا قاعدہ ہے کہ خبر کو معرفہ کر دیں، الف لام لگا دیں، اور مبتدا سے مناسب رکھتی ضمیر لائیں تو وہ ہم آ گئی جو ان دونوں کے بیچ میں آئے گی، تو اولئک وہ ہیں، اب اس کا ترجمہ بن رہا ہے وہی کافر ہیں، یہ ان کا حال ہے، یہ حال بیان کرنے کے لیے حالت نصب میں کہ وہی پکے کافر ہیں، کہ وہی پکے ہی، یعنی یہی کفر کی علامات ہیں جو یہ بیان کی جا رہی ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اعتدنا فعل ماضی، نحن اس کا فاعل، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لام حرف جر، للکافرین متعلق فعل، ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، عذاباً ایک عذاب، مفعول ہے اعتدنا کا، کیا تیار کیا ہے؟ مہیناً اس کی صفت، ذلت والا، رسوا کر دینے والا عذاب۔ اور الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ہم فاعل فعل ماضی، باللہ ورسلہ سیم اسی طرح، یعنی ایمان لانا با حرف جر سے آتا ہے، آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، ولم یفرقوا یہ مومنوں کی علامت بتائی گئی ہے، لم یفرقوا، فرق یفرق تفریق کرنا، فعل یہ تفعیل کا صیغہ ہے، ہم اس کا فاعل، لم نے نون ڈراپ کروا دیا اور مضارع کا ترجمہ ماضی میں نفی کے ساتھ چلا گیا، لم یفرقوا انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اب یہ منہم جا رہا ہے کدھر؟ رسول ان کی طرف، کہ یعنی رسولوں میں سے کسی رسول کی تفریق نہیں کی مومنوں نے۔ اولئک وہی ہیں، سوف یہ خبر ہے پوری، سوف یؤتیہم، سوف یؤتیہم ان قریب، آتا یؤتی، یؤتی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ اسم الجلالہ اس کا فاعل، یؤتیہم ہم مفعول، سوف یؤتیہم وہ انہیں دے گا، اجورہم ان کے اجر، ان کی جزا انہیں دے گا، یہ اجر ان کی جمع ہے، اجورہم مفعول یؤتی کے لیے، یؤتی بیسیکلی دو مفعول لے کر آتا ہے، یؤتیہم اللہ اجورہم، اللہ یعنی اس میں اللہ کا نام دیکھتے ہیں اگر میرا خیال ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام کا تذکرہ نہیں ہے تو وہ غائب، یعنی ہوا ضمیر ریورٹ ہو رہی ہے اللہ کی طرف، سوف یؤتیہم اجورہم اللہ ان کے اجر ان کو دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اسم کانا یہ خبر کانا، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے جی یسألو کا، سأل یسأل سوال کرنا، یسأل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا فاعل ہے اہل الکتاب، یسأل اہل الکتاب اہل کتاب سوال کرتے ہیں، کاف مفعول انت کا حالت نصب، یسأل کا اہل الکتابی اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ ان کا سوال ہے، یہ مفعول ہے ایکچولی، یہ ان کا سوال ہے، ان تنزل ان حرف مصدریہ، نزل ینزل نازل کرنا، ان تنزل یہ نصب ہو گیا ان کی وجہ سے، اور انتا اس کا فاعل، ان تنزل علیہم کہ آپ نازل کرے ان پر، علیہم متعلق فعل، کتابن ایک کتاب من السماء آسمان سے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزے کا تقاضا کرتے ہیں یا ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب، پوری لکھی لکھائی کتاب نازل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقد سألوا، قد ماضی قریب تاکید کے لیے، قد سألوا ہم فعل ماضی،
قد سالو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ یہ مفعول ہے سالو کا وقد سالو موسیٰ وہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر چکے ہیں اکبر من ذالک افعلو سے اکبرو اکبر نصب ہو گیا یہ مفعول ہے سالو کا فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک کہ اس سے بڑا سوال وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں اور ذالک کا واپس جا رہا ہے جو سوال یہاں کیا گیا پیچھے فقالو تو انہوں نے جو سوال کیا تھا کیا کہا تھا قالو فعل ماضی ہم فاعل قالو انہوں نے کہا ارین اللہ ارا یرا سو یرا کا یہ امر کا صیغہ اری یہ امر کا صیغہ اری یعنی آپ دکھائیں انت اس کا فاعل ہے اری آپ دکھائیں اری نا مفعول اری نا آپ ہمیں دکھائیں ارین اللہ آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں یہ دکھانے کی حالت ہے جہرتن ظاہر یعنی انہوں نے اتنا بڑا سوال کر دیا ارین اللہ جہرتن ہمیں اللہ کو دکھائیں آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا سو فاخذتہم اخذ یاخذ پکڑنا اخذت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ یہ الصاعقہ تو اس کا فاعل ہے چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے صاعقہ بجلی کی کڑک اخذت الصاعقہ بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا ہم مفعول ان کو کیوں پکڑا بظلمہم باسببیہ ان کے ظلم کی وجہ سے کہ یہ سوال بہت بڑا تھا بظلمہم ثم اتخذوا العجل ثم پھر اتخذ یتخذ بنانا اتخذوا جو ہے یہ فعل ماضی ہم اس کا فاعل اتخذوا انہوں نے بنا لیا العجل بچڑا جو گائے کا بچڑا ہوتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات یعنی انہوں نے بنا لیا بچڑے کو من حرف جر بعد ما یہ مرکب اضافی ہے جو کے بعد بعدی جر ہو گیا من کی وجہ سے جو کے بعد یہ صلہ ہے جاءتهم البینات بینات فاعل جاءت البینات دلائل آ گئے ہم مفعول ان کے پاس فعفونا عفا یعفو معاف کرنا عفونا فعل ماضی جمع یہ نحن اس کا فاعل عفونا ہم نے درگزر کیا عن ذالک اس سے یہ جو انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی وآتینا نحن فاعل آتا یؤتی دینا باب فعال آتینا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام حالت نصب مفعول آتینا ہم نے موسیٰ کو دیا سلطانن ایک دلیل مبینن واضح دلیل دی یہ مفعول ہے آتینا کا دوسرا یعنی اس سے مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا ان پر تو یہ تو 4 آیات تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے جی تفسیر میں چلتے ہیں جی بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا خالص کفر ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی سرزنش کی ہے جو اس کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انہوں نے ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کر دیا پھر بعض انبیاء پر ان کا ایمان ہے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں یہ محض اپنی خواہشات و عادت اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے ہے اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ان کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں محض خواہشات اور عصبیت سے کام لیتے ہیں یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو اس کے بعد اگلے حصے میں ہم چلتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر سے کفر کرتے ہیں انہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والے نامزد کر دیا گیا ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ یعنی ایمان لانے میں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ کہ وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وہ کوئی ایمان اور کفر کے درمیان کی راہ نکالنا چاہتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا وہ بلا اشتباہ کافر ہیں یعنی ان کا کفر یقینی ہے وَآتَنَّا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی جس طرح انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ گستاخانہ رویہ رکھا جن کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے اسی طرح انہیں بھی اب ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں کہ یعنی وہ ہر کتاب پر ایمان لائے ہر نبی پر ایمان لائے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اور جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ
تو اس کے بعد ہے اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہودیوں کا عناد۔ محمد بن کعب قرظی، سدی اور قتادہ نے کہا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان پر آسمان سے اسی طرح کی کتاب نازل کر دیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی، تو یہ مذکورہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کا یہ مطالبہ ضد، ہٹ درمی اور کفر و الحاد کی وجہ سے تھا، جس طرح کہ ان سے پہلے کفار قریش نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبات کیے تھے جو سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح مذکور ہیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یعنی ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ۔ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھتے رہ گئے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ علیہ السلام کو سری غلبہ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا اہل کتاب کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے جو اگلی کچھ آیات تک جاری رہے گا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملات پر چند آیات ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے۔ یہاں پر میری ایک آپ سے درخواست ہے، چونکہ آپ الحمدللہ گرامر سمجھ رہے ہیں، عربی سمجھ رہے ہیں، کبھی بھی قرآن پاک پڑھتے وقت اس کو سمجھتے وقت اپنے ذہن سے کبھی بھی آیات کا مفہوم مت نکالیے گا، ہمیشہ اس کو ریفر کیجئے گا تفاسیر سے، اور تفاسیر بھی مسترد ہوں، علماء حق کی تفاسیر ہوں، انشاءاللہ آپ اس کے صحیح مطلب کو سمجھ پائیں گے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، ترجمہ جب آپ کو سمجھ آنے لگے اور کہیں آپ کو کچھ ایسا محسوس ہو کہ مجھ سے ترجمہ صحیح نہیں ہو رہا، تو آپ قرآن پاک کے تراجم کی طرف ریفر کریں اور ان تراجم کو درست تسلیم کریں اور اپنے آپ کو غلط کہہ دیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو صحیح نہ کہیے گا کہ جو ہمیں سمجھ آیا ہے وہی صحیح ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین۔